نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد انما المؤمنون اخوة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام کہ درود نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العالمین کی کروڑ رحمتوں کا نزول ہو علماء پر، صلحاء پر، اولیاء پر اور ہمارے ائمہ اکرام پر۔ ہمارا جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ چونکہ آج رجب المرجب شریف کی 11 ہے اور 2 دن بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی آپ کا ذکر خیر ہوگا، اور اسی کے ساتھ چونکہ آج 3 فروری ہے اور 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، تو کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے بھی چند ایک باتیں، چند ایک معروضات وہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بیان کرنے اور حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شان وراء الورا ہے، آپ کا مرتبہ بڑا ہی عالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے جو صحابی ہیں ان کو بھی چنا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کے جو صحابہ ہیں، میرے صحابہ باقی انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ایسی شان عطا فرما رکھی ہے کہ جو دیگر صحابہ کے اندر نہیں ہوتی۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کی شان زیادہ ہے اور باقیوں کی شان کم ہے، یہ خاص ایک عنایت ہے۔ جیسے دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان اور عظمت ہے، اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں جب آپ علیل تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی امامت کروائی ہے، اور یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، تو یہ فضیلت حضرت سعد کو ملی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، تو یہ شان حضرت عمر کی ہے، وہ مراد رسول ہیں، دعا مانگ کے عمر کو لیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بھی شانیں جو ہیں وہ الگ سے موجود ہیں، اور اس سے قطعاً مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی اگر شان کو بیان کیا گیا ہے تو دوسروں کی کوئی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اتنا نوازا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور الحمدللہ میں اور آپ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور اسی دامن اور انہی نسبتوں کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں بڑی امید ہے کہ رب العالمین ہماری کشتی بھی پار لگا دے گا۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی محبت جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، آپ بیٹھے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے چہرہ مبارک کو ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ ٹکٹکی لگا کے دیکھنا بڑے غور سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اب میں یہ بات جو سنا رہا ہوں باحوالہ بات ہے، اور عمل کس کا ہے؟ عمل حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، جن کو قرب حضور کا اتنا ملا کہ غار میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، اور آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور حضور فرماتے کل بروز قیامت سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، پھر ابو بکر کو اٹھایا جائے گا، اور پھر عمر کو اٹھایا جائے گا، یعنی کل بروز قیامت بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل ہے۔ مستدرک کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور روایت کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا عمل پہلے بتا دوں۔ آپ ٹکٹکی لگا کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عرض کرتی ہیں کہ ابا جان، میں نے غور کیا ہے کہ آپ حضرت علی کو بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں، علی کے چہرے کو بڑا ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ، اس کے پیچھے کوئی راز ہو؟ تو جو جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا وہ ایمان کے کانوں سے سننے والا ہے۔ وہ محبان علی، محبان صحابہ، محبان شیخین حضرت ابوبکر و عمر کے جو محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے جو محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے جو محبت کرنے والے ہیں، وہ جواب سن کے جو ہے وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ وہ جواب یہ تھا کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ بیٹی، میں نے اللہ کے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آپ کیا فرماتے ہیں؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ والی سعادت تو صحابہ کو ملتی رہی ہے، کاش کہ ہمیں بھی خواب میں حضرت علی کا دیدار ہو جائے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی شان اور عظمت میں عرض کر رہا تھا وراء الورا ہے آپ کے معاملات۔ اب یہ میں جو حضرت علی کی شان ایک پہلی جو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ شان علی بزبان نبی بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث پاک جو میں ابھی سنانے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور حدیث پاک کا جو متن ہے وہ بھی ہمارے دلوں کو خوش کر دینے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جو دانے کو پھاڑ کے درخت کو پیدا کرتا ہے، یعنی ایک بیج، جب ہم چھوٹا سا دانہ زمین کے اندر بیج بوتے ہیں اور پھر اس بیج کا سینہ پھٹتا ہے اور پھر ایک کمزور سا پودا نمودار ہوتا ہے جو زمین کی تاریکیوں کو پھاڑتا ہوا، زمین کی سختی کو پھاڑتا ہوا زمین کی سطح پر بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کے اس سے پودا اور درخت پیدا کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے میری روح کو پیدا کیا ہے۔ اب سنو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ غور سے سننے والا ہے۔
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اے علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور سن منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ علی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہوگا، علی کے ساتھ بغض رکھنے والا ہوگا۔ اور یہ صحابہ کا عمل ہوا کرتا تھا، صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا۔ اور یہ میں نے جو حدیث پاک سنائی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ صحابہ اکرام جب لوگوں کے قریب بیٹھتے اور یہ دیکھنا ہوتا، یہ جانچنا ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ کوئی منافق تو نہیں بیٹھا ہوا، اور منافقین کی تعداد بڑی زیادہ تھی اس زمانے میں، اوپر سے مسلمان اندر سے جو ہے وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے۔ اگر سورہ بقرہ کا آغاز پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کے اندر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ قرآن فہمی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب آج کے زمانے میں جتنی سخت ضرورت قرآن فہمی کی ہے شاید کسی اور علم کی نہ ہو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت کا زمانہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، فتنے سے فتنہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی فتنہ آ گیا کہ جو آپ کو سیکولر بنانا چاہتا ہے، کوئی فتنہ آ گیا جو آپ کو لبرل بنانا چاہتا ہے، اور کوئی فتنہ یہ ہے کہ جو آپ کے دل سے محبت اہل بیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی فتنہ ایسا ہے جو آپ کے دل سے صحابہ کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، کچھ فتنے ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے نکالنے کا مشن اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فتنے تو آج کے زمانے کے ایسے ہیں کہ لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا اعتقاد رب کی ذات سے جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، کہتے نظر آتے ہیں کہ رب کی ذات کا تو معاذ اللہ وجود ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ، الحاد، ملحد کہا جاتا ہے۔ اس فتنوں کے دور میں آپ اور میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا حل بھی امام الانبیاء نے عطا فرما رکھا ہے، اور ہماری مشکل کشائی کس نے فرمائی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے۔ وہ کیسے؟ جب حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، ہر طرف فتنے ہوں گے، اور یہ زمانہ آ گیا، ہر طرف فتنے سے فتنہ نظر آ رہا ہے، بے حیائی عام ہو گئی، شراب پینا جو ہے وہ فیشن سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور غریب آدمی کو بڑے لوگ یعنی مالدار لوگ جو ہیں وہ غریب آدمی کو یوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے غریب ہونا اس بیچارے کا اپنا قصور ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ میرا مالک جس کو چاہے جتنا عطا کرے، یہ اس کی تقسیم ہے، اور ہم سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، اللہ کی تقسیم پہ جتنا تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر ادا کرو گے، رب قرآن میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بندے شکر کرنا تیرا کام ہے، اپنی نعمتوں کو بسانا تیرے رب کا کام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جب سورہ بقرہ کا آغاز پڑھتے ہیں نا ہم، تو منافقین کا ذکر آپ کو بڑا ملے گا۔ آغاز میں منافقین کا ذکر، بار بار منافقین کا ذکر ہے، اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں سے ہٹ کے اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بس مذاق کر رہے تھے۔ منافقین کا دور دورہ تھا، ہر طرف منافقین تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ پہچاننا ہو کہ ہماری مجلس میں منافق کتنے بیٹھے ہیں اور مومن کتنے بیٹھے ہیں، تو ہم حضرت علی کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے، جس کا دل خوش ہو جاتا تھا، جس کے چہرے پہ روشنی آ جاتی تھی، ہم پہچان لیتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا ہم پہچان جاتے تھے یہ منافق ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی کسی اور کتاب سے یا کسی خاص فرقے کی کتابوں سے نہیں، مسلم شریف جو اصح الکتب جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، صحاح ستہ کی جو سب سے پہلی کتاب بخاری کے بعد دوسرا نمبر جس کا آتا ہے، یہ اس کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کا عمل یہ ہوا کرتا تھا۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت جو ہے اس کو پیدا کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی حدیث پاک کی شرح کے اندر حضرت مفتی احمد یارحہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح میرات المناجی کی 8ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ سنو لوگو، علی کی محبت اصل ایمان ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے ایسا اس کا کرنا یہ عمل حرام ہے، اور بعض صورتوں میں تو ایسا عمل کرنا کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اصل ایمان ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، اصل
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اے علی تیری مثال اللہ کے نبی عیسیٰ جیسی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا، حضور وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، جیسے عیسیٰ کے خلاف یہودی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور یہودی مخالفت میں اتنے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ عیسیٰ کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ پر تہمت تک لگا دی یہودیوں نے۔ وہ تو ایسے دشمن ہوئے عیسیٰ کے کہ ماں پر تہمت تک لگا دی۔ پھر دوسرا گروہ تھا، وہ کون تھے؟ وہ جو عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانتے کہ انہوں نے ان کو رب کا بیٹا بنا دیا، تو دونوں گمراہ ہو گئے۔ اے علی تیری مثال بھی ایسے ہی ہے۔ پھر اس چیز کی وضاحت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے ماننے میں افراد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے بارے میں اتنا جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں کہ وہ میرے اندر جو ہے وہ عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میری دشمنی میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں یہ تصویر ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں صحابہ پر طعن کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی ذات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم تو علی کو مانتے ہیں۔ تو سن لیں ہمارا ایمان کیا ہے، یہ عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، اور اس موضوع پہ بڑا کم بولا جاتا ہے۔ اس موضوع پہ بڑے سارے لوگ جو ہیں اس موضوع کو گول کر جاتے ہیں، یہ موضوع بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ میں بتاتا چلا جاؤں کہ ہم حب اہل بیت میں بغض صحابہ نہیں رکھتے، اور ہم حب صحابہ میں بغض اہل بیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے وہ جو جملہ میں نے پہلے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا تاجدار بریلی نے ہمیں عقیدہ عطا فرما دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی محبت یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اب چلتے ہیں کہ حضرت علی کی محبت کے کوئی تقاضے بھی تو ہیں نا جی۔ حضرت علی سے محبت ہے تو اس کے کوئی تقاضے بھی تو ہیں نا۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے حضرت علی سے محبت ہے تو کہہ دینے سے تو کوئی چیز جو ہے وہ ہو نہیں جاتی۔ ایک شخص لاہور کی گاڑی میں بیٹھ کے کہہ دے کہ میں پنڈی جا رہا ہوں تو اس کے کہنے سے وہ پنڈی چلا نہیں جائے گا، اس کو کوشش کرنی ہوگی، اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوگا، لاہور کی گاڑی سے اتر کے پنڈی کی گاڑی میں بیٹھنا ہوگا، پھر وہ اس طرف جائے گا، کہنے سے کچھ ہو نہیں جاتا۔ اب ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم محبان علی ہیں، تو اب سنو نا کہ محبت علی کے تقاضے بھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیا فرماتے ہیں، اور آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر علی سے محبت ہے تو علی کے سارے یاروں سے بھی محبت کرو، علی کے دوستوں سے بھی محبت کرو۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مومن کے دل میں جہاں میری محبت ہوگی وہاں ابو بکر و عمر کی بھی محبت اسی کے دل میں ہوگی۔ یہ ہے مومن کی نشانی جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو مومن کی نشانی عطا فرمائی ہے خود آپ نے، وہ یہ ہے کہ مومن کے دل میں علی کی بھی محبت ہوتی ہے، ابو بکر و عمر کی بھی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کے اور بھی بڑے تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی سیرت کو بھی اپنایا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آپ کی زندگی، آپ نے جیسے زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزاری جائے۔ آپ کی زندگی کے اندر زہد، تقوی، ورع، دنیا سے بے رغبتی، فقر اس حد تک ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑی ہی سادگی کی گزاری ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، امام الانبیاء نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ کا ان سے نسبی رشتہ بھی ہے اور پھر دوسرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات کے زوج ہیں، اور اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، آپ کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اتنا مقام اور مرتبہ۔ اور آپ کی عادت مبارکہ کیا ہے کہ آپ مزدوری کیا کرتے تھے۔ آپ جسم اطہر پر ایک مرتبہ گھر سے نکلے
اور جا کر کے مسجد میں لیٹ گئے۔ امام الانبیاء آتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات سے استفسار کرتے ہیں کہ فاطمہ علی کدھر ہے؟ کہنے لگی ابھی گھر سے نکلے ہیں۔ باہر جا کے مسجد نبوی میں دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر چادر نہیں تھی، ایک تہبند باندھا ہوا ہے، سادگی کا عالم یہ ہے، تہبند باندھا ہوا ہے، چادر نہیں تھی، اور جسم اطہر پر ساری مٹی لگی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء بیٹھے ہیں اور علی کے جسم سے مٹی کو ہٹا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کم یا ابی تراب، اے ابو تراب و مٹی والے ذرا اٹھو تو صحیح، بات تو سنو۔ اگر اس بات کو ایک اور تناظر میں لیا جائے، ایک اور تناظر میں، وہ تناظر کیا ہے؟ یہاں داماد لیٹا ہوا ہے اور سسر جو ہے وہ مٹی جاڑ رہا ہے داماد کے جسم سے، یعنی داماد نے سسر کو راضی کتنا رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ذرا یہ بھی معاملہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کر کے۔ یہاں پہ دیکھیں نا کہ حضور کو محبت کتنی عالی سے، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، اور اگر دوسرے تناظر میں دیکھا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی میں سادگی کتنی تھی، کتنے سادہ ہے کہ جا کر کے بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی چادر کے، بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی صف کے زمین پہ لیٹ گئے، اور پھر امام الانبیاء نے آ کے وہ مٹی کو بھی جاڑا اور کہا کم یا ابی تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے ابو تراب پکارنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میں جس کو بھی اپنا نام بتاتا میں ابو تراب ہی بتایا کرتا تھا۔ یہ حضرت علی کی کنیت ہے۔ مجھے حضور نعرہ حیدری۔ اب آج کے زمانے میں چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ آج کے زمانے میں بھی حیدر قرار کی جو قوت ہے، حیدر قرار کے جو فیصلوں کی روحانیت ہے، حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قوت ایمانی عطا فرمائی ہے، آج کے زمانے میں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور قرار کا مطلب آپ بار بار سنتے ہوں گے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حیدر قرار کہا جاتا ہے۔ حیدر قرار، قرار کا مطلب کیا ہے؟ قرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، بار بار حملہ کرنے والا، اور پھر آپ ایسا حملہ کرنے والے تھے کہ رب نے فرمایا سنو یہ علی جو ہے یہ میرے شیروں میں سے ایک شیر ہے، علی میرا شیر ہے۔ تو آج کے دور میں دیکھیں کشمیر مسلمانوں کی، آج پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور کشمیر میں بسنے والے مسلمان وہ آج 75 سال ہو گئے ان مسلمانوں کو بیچاروں کو ظلم اور استبداد کی چکی میں پستے ہوئے۔ وہ بیچارے مسلمان آئے دن جو ان پر بھارتی فوج جو ہے وہ غنڈہ گردی کرتی ہے، نوجوان ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کی عصمت زری کی جاتی ہے، اور مسلمان بزرگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور پہلے تو ان کی ایک الگ سے شناخت موجود تھی، اور ان کو جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنس دی گئی تھی کہ جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی الگ سے حکومت بنا سکتے ہیں، وہ حکومت کا انتظام خود سے چلائیں گے۔ مگر 2019 کے اگست سے لے کر کے کم و بیش 3.5 سال ہو گئے ہیں، ان کی وہ خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر دیا گیا، اور جیسے آج فلسطین کے اندر وہ اسرائیل کے لوگ اپنی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسرائیلیوں کو لا کر کے فلسطین کے اندر آباد کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آبادی میں اضافہ ہو اور ڈومیننس ہو جائے اور ہم لوگ جو ہیں وہ غالب آ جائیں، یہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہو جائیں۔ یہی کام آج کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھارتی غنڈہ گردی کے زیر تحت ہوتے ہوئے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ سنو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ ایک عمارت کی طرح ہیں، ایک عمارت کی طرح ہیں، اور ایک عمارت جو ہے اس کی مثال اس لیے ارشاد فرمائی کہ ایک عمارت کی جو ایک اینٹ ہے وہ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ کسی زمانے میں جب چور چوری کرنے کے لیے دیوار کو پھاڑ کر کے چوری کیا کرتا تھا، اس چور کے لیے یہ تھا کہ جب وہ پہلی اینٹ نکال لیتا تھا تو دوسری اینٹیں نکالنا جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ پہلی اینٹ اکھاڑنا جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ دیوار کے اندر چنی ہوئی اینٹیں جو ہے وہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح اتنی بلیغ مثال دے کر کے امام الانبیاء نے ہمیں سمجھایا ہے کہ سنو مسلمانوں، یہ مسلمان جو ہیں یہ آپس میں ان کا اتحاد اور اتفاق ایسا ہونا چاہیے، یہ آپس میں یوں ہونے چاہیے کہ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اور عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا
کہ مومنین کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سارا جسم جو ہے اس میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، اور وہ سارا جسم بخار آ کر کے اس پاؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، پریشان تم بھی ہو تو سن لو سارا جسم بھی تمہارے ساتھ پریشان ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے کشمیری بھائی پریشان ہے تو مومن ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن سورہ حجرات کے اندر قرآن نے کہہ دیا کہ مومن مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ یہ اسلام جو ہے یہ سرحدوں کو نہیں مانتا، اسلام جو ہے وہ قومیت پرستی کو نہیں مانتا، بلکہ اسلام صرف ایک ہی رشتہ دیتا ہے، وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے مسلمان جب وہ پکارتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم پھر وہی جملہ میں بولوں گا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم، سارا جہاں ہمارا۔ یہ علامہ اقبال نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی، یہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے۔ اور پھر اسی علامہ اقبال کی فکر کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں۔ اخوت کا مفہوم کسی نے سمجھنا ہو تو سن لیں، اخوت اسے کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کابل، یہ افغانستان بھی ہمارا ہے، یہ ایران بھی ہمارا ہے، مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کل مسلم اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا کشمیر کے مسلمان ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور پھر ان کے بارے میں سوچنا کہ ہم نے ان کو آزادی کیسے دلوانی ہے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرب حیدری کی ضرورت ہے، اس کے لیے حیدر کرار کے جوش و جذبے کی ضرورت ہے، فاتح خیبر کے جذبے کی ضرورت ہے۔ یہ غزوہ جب خندق ہو رہا تھا تو کفار کی طرف سے ایک بڑا ہی متکبر قسم کا عمر بن عبد ود جو تھا، وہ پہلوان اور بڑا اتنا متکبر تھا کہ اس کے بارے میں عرب کے اندر مشہور تھا کہ یہ اکیلا آدمی 1000 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ تکبر کے اندر جب اس خندق کو پھلانگتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف للکارتا ہے اور کہتا ہے ہاں عبد ود کے بارے میں کوئی کسی کا خیال ہو، کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، تو حضرت علی عرض کرنے لگے حضور مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور مجھے اجازت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ حضرت علی کی طرف ڈالی، ایک عبد ود کی طرف ڈالی، اور حضور نے مسکراتے ہوئے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کے ہاتھوں میں دے دی، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے حضرت علی کے سر پر امامہ سجایا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے علی کی مدد کرنا، میرے علی کی مدد کرنا۔ اب حضرت علی للکارتے ہوئے جب عبد ود کے سامنے جاتے ہیں، عبد ود کہتے ہیں بھتیجے تو چھوٹا سا ہے، میں بہت بڑا ہوں، اگرچہ تیری ذات پات بڑی اعلیٰ ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے قتل کروں۔ تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ حضرت علی کا جواب تھا میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے قتل کروں، میں یہی ارادہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تجھے 2 باتیں کہی جائے تو 2 میں سے ایک مان لیتا ہے۔ سن، پہلی بات یہ ہے کہ میں تجھے اللہ اور اس کے رسول اور کعبے کی عبادت کی طرف، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں تجھے، اور تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کر، تو چھوڑ دے یہ بتوں کی پوجا۔ کہنے لگا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات حضرت علی نے فرمایا اچھا دوسری بات میرے لیے یہی ہے، پھر میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جا، میرے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا ناز، اس کا نخرہ، اس کا تکبر اتنا تھا کہ گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار مارتے ہوئے اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا کہ میرا روب اور دبدبا بیٹھ جائے۔ مگر دوسری طرف کون تھا؟ شیر خدا تھا، دوسری طرف کھڑا شیر خدا تھا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ پر جب اس نے وار کیا، حضرت علی نے ڈھال کے لیے وار کو روکا، وہ ڈھال کو کاٹتا ہوا حضرت علی کے سر کو تلوار لگتی ہے، آپ کے سر مبارک میں زخم آ جاتا ہے۔ پھر حیدر کرار حملہ کرتے ہیں، پھر اللہ کا شیر حملہ کرتا ہے اور پھر ایسا وار کرتا ہے کہ اس عبد ود کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو کے ادھر گرتا ہے۔ پھر تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں عبد ود کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے حیدری جذبے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر حیدری فخر کی ضرورت ہے، حیدری جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر کفار دیکھیں پچھلے
جمعہ کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی عظمت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سویڈن کے اندر ہماری مقدس کتاب ہمارے قرآن مجید کو جو ہے وہ جلایا گیا تھا، نظر آتش کیا گیا تھا، اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج سے اس کو فرق نہیں پڑا، اس کفر کو فرق نہیں پڑا۔ ابھی یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اسی ہفتے میں ڈنمارک کے اندر پھر ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کو جلایا گیا، نظر آتش کیا گیا، اور مسلمان کے جذبات کو جو ہے وہ للکارا جاتا ہے۔ آج اگر کسی کے اندر حیدری فقر پیدا ہو گیا، آج کسی کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا کوئی روحانی بیٹا پیدا ہو گیا، تو پھر کفر جو ہے وہ لرز جائے گا۔ ضرورت حضرت علی کے جوش اور جذبے کی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں کفر نے حضرت علی اور حضرت ابو بکر کے معاملے میں اتنا الجھا دیا ہے، اتنا الجھا دیا کہ کوئی حضرت ابو بکر کے معاملے میں حضرت علی کے ساتھ جو ہے وہ بغض کر کے بیٹھا ہے، کوئی حضرت علی کے معاملے میں حضرت ابو بکر کے ساتھ بغض کر کے بیٹھا ہے۔ علامہ اقبال نے اس موقع پر بھی امت کی رہنمائی کی ہے، امت سے کہنے لگے کہ تم حضرت علی اور ابو بکر کے معاملے میں الجھو نہ، یہ تو باطل نے تمہیں الجھا کے رکھ دیا ہے، ابو بکر بھی تمہارے ہیں، علی بھی تمہارا ہے، دونوں سے فیض حاصل کرو، اور دونوں کے ساتھ جو ہے محبت کر کے اپنا دشمن جو ہے وہ اپنے اس دشمن کو جانو جو تمہارے قرآن کو بھی جلا رہا ہے، جو تمہارے نبی کے فرمان کو بھی جلا رہا ہے، جو تمہارے اندر فکری طور پر انحطاط پیدا کر رہا ہے۔ آج اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ دشمن کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ دشمن کو پہچاننا ہے تو پھر آج آؤ اپنے اندر صحابہ والا جوش اور جذبہ پیدا کریں، اور اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کو نظر آئے کہ میں نے تو ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا، میں نے تو کسی کو علی کی محبت دے دی تھی، کسی کو ابو بکر کی محبت دے دی تھی، آج مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں، وہی علی سے بھی محبت کر رہے ہیں، وہی ابو بکر سے بھی محبت کر رہے ہیں، یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ پھر ہمارا یہ اکٹھے ہو جانا ہی جو ہے وہ باطل کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نشان ہوگا، یہ باطل کے لیے بہت بڑا پیغام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس محاذ پہ اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سچی صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا مالک ہمارے کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان پر بھی نظر رحمت فرمائے، اور ہمیں قوت جہاد عطا فرمائے، تاکہ ہم مسلمان وہ بیٹیاں جو کشمیر میں، وہ بیٹیاں جو فلسطین میں، وہ بیٹیاں جو برما کے اندر، وہ بیٹیاں جو دیگر ممالک میں جہاں مسلمانوں پر ظلم جا رہے ہیں، اے کاش کہ میرا رب ہمیں وہ قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے نکل پڑے، گھر سے اپنے اس گھر سے میدان میں نکل پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عملی زندگی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ سنت